آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 سے شروع ہوگا۔ آئیے پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 148 میں اللہ فرماتا ہے ہر ایک قوم کے لیے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ اسی کی طرف منہ پھیرتا ہوا مولیہا، اسی کی طرف منہ پھیرنے والا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ دیکھیے وَلِكُلٍّ یہاں پر ہے ہر ایک قوم کے لیے، یہاں پر جو تنوین ہے کیونکہ کل لازم الاضافت ہے، اس کا مضاف الیہ ہونا ضروری ہے۔ اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ اس کے مضاف الیہ محذوف ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ، ہر قوم کے لیے وجہۃ، یہ مبتدا مؤخر ہے کلن کا، ثابت ان کے متعلق ہو کہ وَلِكُلٍّ خبر مقدم، یا موجود یا ثابت یا قائم جو نکالنا چاہیں۔ ہر ایک قوم کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، یعنی قبلہ ہے۔ ہوا مولی، ولی تولیہ سے باب اس میں فاعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھرنے والا۔ تو پس تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ مطلب یہ ہے، دیکھو یہ جو قبلے کی بحث ہے، یہ تم سے یہودی کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، قبلہ تبدیل کیوں ہوا؟ ہر قوم کے لیے ایک الگ قبلہ تھا، تمہارا الگ قبلہ ہے، تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں، کوئی سٹرینج چیز نہیں ہے، کوئی یونیک چیز نہیں ہے۔ پچھلی قوموں کے لیے بھی قبلے کی مختلف سمتیں موجود تھیں، اس وجہ سے یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی اصل مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا یہ فعل امر ہے اور استباق مصدر ہے، سبقت لے جانا ہمارے اردو میں استعمال بھی ہوتا ہے، سین با قاف۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، خیر کی جمع ہے۔ تو لہذا اصل چیز یہ ہے کہ یہ جہت قبلہ کیا ہے، اس سے قطع نظر تم نیکیوں میں آگے بڑھو، جس کا تمہیں حکم دیا ہے اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، نیکیاں کرو، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں مقابلہ کرو، یعنی اخلاص کے ساتھ۔ تو اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم کہیں ہو، تم دنیا کے کسی کونے کسی کھانچے میں رہتے ہو، اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، روز قیامت سب کو جمع کرے گا۔ اللہ will gather you all of those۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے تمہارا جمع کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، تم جہاں سے آؤ، کہا کسی شہر سے سفر کے لیے نکلو یا گاؤں سے نکلو یا کسی جہاں سے بھی آؤ، تم اپنا منہ مسجد حرام کی طرف ہی کرو گے۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام، اپنے منہ کو مسجد حرام کی طرف کر لو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، ثابت شدہ چیز ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، یہ ولی تولیہ سے فعل امر ہے جس کا معنی ہوتا ہے پھیرنا۔ اس کے آخر میں یا ہے، وہ امر کی وجہ سے گر گئی، اصل میں اس کے حروف اصلیہ واو لام یا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنے چہرے کو کر لو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، سمت، شطر معنی طرف۔ یہ جو قبلے کی تبدیلی ہے اور یہ جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے مسجد حرام کی طرف، یہ حق ہے، سچ ہے،
اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کرتے ہو. انہ للحق من ربک، انہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، بے شک آپ کی نبوت اللہ کی طرف سے ہے، یا اس سے مراد قبلے کی تبدیلی اور مسجد حرام کی طرف منہ کرنا، یہ سب حق ہے آپ کی رب کی طرف سے ثابت شدہ، آپ کے رب کی طرف سے ہے، یہ کوئی بناوٹی بات نہیں. اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو، جو عمل کرو گے اس کو، وہ تمہاری نیتوں سے واقف ہے، تمہارے اعمال سے واقف ہے. آگے چلیں. امن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے محبوب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو. اور یہ اے مسلمانوں، حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تم جہاں بھی ہو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہ بچے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں ان میں سے جو ناانصافی کی، جنہوں نے، جو ظالم ہیں، ان کو تو آپ کبھی بھی منہ بند نہیں کروا سکتے، وہ ہمیشہ اعتراض کریں گے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو، یہ تنقید و اعتراض کرنے والے، مجھ سے ڈرو. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، یہ اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید کہ تاکہ تم رہنمائی پاؤ. اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے پھر حکم دیا کہ تم جہاں سے بھی آؤ اپنا منہ قبلے مسجد الحرام کی طرف کرو. دراصل ہر آیت میں ایک نئی چیز کا افادہ ہے. پچھلی آیت میں اس کے بعد فرمایا یہ حق ہے، تو اگلی آیت میں فرمایا تم جہاں بھی ہو اپنا منہ قبلے کی طرف کرو، تاکہ کفار کو تمہارے بارے میں کوئی حجت، کوئی دلیل نہ مل سکے. حجت دلیل کیا ہے؟ کفار کہا کرتے تھے یہ تو ملت ابراہیمی کے دین کی اتباع، ملت ابراہیمی کے اتباع کے دعوے دار ہیں، جبکہ ان کا قبلہ اور ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کافر جانتے تھے، یہودی بھی جانتے تھے کہ یہ نبی قبلتین ہیں، یعنی دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے نبی ہیں. لہذا اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہماری جو کتاب میں آخر زمان نبی کی نشانی ہے وہ پوری نہیں ہوئی. تو اس لیے لوگوں کے لیے کوئی دلیل بچے نہ، آپ مسجد حرام کی طرف منہ کریں. تو مگر جو ظالم ہیں وہ تو کبھی بھی اعتراض نہیں چھوڑیں گے، وہ تو ہمیشہ براہ اناد اور حسد آپ پر اعتراض کرتے رہیں گے. اس وجہ سے آپ ان کا خوف نہ کریں. اے مسلمانوں تم ان کا خوف نہ کرو، مجھ سے ڈرو. ان کا خوف کرو گے تو کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے. دنیا میں یہی ہوتا ہے، اگر آپ ملامت کا خوف کرتے رہیں گے کہ لوگ مجھے ملامت کریں گے میں نے یہ نیک کام کیا یا گناہ چھوڑ دیا، تو پھر آپ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے اور کبھی نیک کام شروع نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ہم لوگوں کی ملامت کا خوف نہ کریں، صرف اللہ کا خوف رکھیں. پھر اللہ نے فرمایا اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. نعمت کیا ہے؟ شریعت کو پورا کرنا، یعنی تمہاری شریعت کو پورا کر دوں، تمہاری شریعت مکمل ہو جائے. ایک نیا قبلہ تمہارے لیے میں نے منتخب کرنا تھا، پہلے سے فیصلہ ہے، وہ پوری ہو جائے. اور لاتا کہ تم رہنمائی پاؤ حق ثواب کی طرف، ٹھیک چیز کی طرف. آگے دیکھیے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیت تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کرتے، تم کو پاک کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو وہ سکھاتے ہیں، تمہیں وہ تعلیم دیتے جو تم نہیں جانتے تھے. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا ذکر کیا اور اس کی حکمت کو بیان کیا کہ اے مسلمانوں، ہم نے تم پر جس طرح کے قبلے کی تبدیلی کے ذریعے انعام کیا، نعمت مکمل کی، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول بھی تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں. یزکی تزکیہ سے وہ بھی تفیض ہے، وہ تمہیں پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں. علم یعلم تعلیم مانا ہوتا سکھانا، اور حکمت سکھاتے ہیں اور تمہیں وہ سکھاتے جو تم نہیں جانتے تھے. اب چند چیزیں یہاں پر سمجھنے والی ہیں. ایک تو کتاب و حکمت. کتاب تو مراد قرآن شریف ہے. حکمت کا مطلب کیا ہے؟ حکمت کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے قولوں میں ایک قول فقہ ہے، یعنی فقہ سکھاتے ہیں، کیسے کام کرنے ہیں، کس طرح شریعت پر عمل کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا، آپ وہ سکھاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سکھاتے ہیں، یعنی احکام شریعہ سکھاتے ہیں، سنت سکھاتے ہیں. یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. سب چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں، کوئی بعید بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی آپ قرآن کو خود پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ پڑھیں اور آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں، استاد کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر استاد کی ہمیں ضرورت نہیں تو عربیوں کی تھی جن کی زبان میں قرآن اترا اور وہ ایلوکینٹ اور فصیح و بلیغ عربی تھے، کیا ان کو قرآن سمجھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت تھی؟ اگر ان کو ضرورت تھی تو ہمیں بھی ہے.
کیونکہ وہ تو ہم سے بہت زیادہ فصیح و بلیغ عربی تھے، اپنی زبان پر فخر کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت میں سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے، تبھی تو قرآن نے کہا کہ قرآن کی مثل بنا لاؤ۔ جب اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے تو میں رسول بھیجے تھا تاکہ تم کو کتاب و حکمت سکھائیں۔ علامہ یعلم تعلیم ہوتا ہے سکھانا، اور علامہ تعلم سیکھنا۔ تو لہذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استاد کی صحابہ کرام کو اور عربی لوگوں کو ضرورت ہے تو ہمیں بھی استاد کی ضرورت ہے۔ جب ہم عربی جانتے نہیں، صرف ترجمے سے قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، یہ ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس سے لوگوں کو علماء سے نفرت دلا کر دور کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے تو قرآن سے دور کرتے ہیں۔ ہم قرآن سے دور نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں قرآن پاک کی پراپر اور صحیح انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ اس کو سیکھیں، جس طرح حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اگر قرآن سیکھنے کے لیے کسی کی ضرورت ہی نہیں تو پھر یہ حدیث کیا ہے؟ اور پھر امام بخاری لکھتے ہیں صحیح بخاری کی کتاب العلم میں، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ کبھی بھی علم کسی استاد کے بغیر حاصل کریں گے تو آپ بہت غلط نتیجے نکالیں گے۔ دراصل بات یہ قرآن سے نہیں روکا جا رہا، روکا اس بات سے جا رہا ہے کہ اپنے طور پر پڑھ کر اپنی انڈرسٹینڈنگ استعمال نہ کرنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جامع ترمذی کا کہ قرآن پاک میں بلا غیر علم کے بات کرنا یہ گناہ ہے، یعنی اس نے خطا کی جس نے بغیر علم کے قرآن میں، بلکہ اور سخت لفظ سے، اس سے بھی سخت لفظ حدیث میں موجود ہے۔ تو میں نے صرف اس کا خلاصہ مفہوم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس نے بغیر علم کے قرآن میں کلام کیا اس نے اچھا کام نہیں کیا۔ حدیث پاک میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ جو بغیر علم کے قرآن پاک میں غور کرے، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ تو لہذا اس لیے بغیر علم کے قرآن پاک کو پڑھنا بغیر کسی استاد کے، یہ بے شک انسان بہت چیزوں میں غلط انڈرسٹینڈنگ اس کو ہو جاتی ہے، وہ غلط سمجھ لیتا ہے، الگ قرآن میں وہ کہا نہیں گیا ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی استاد کی معرفت حاصل کی جائے۔ میری ویڈیوز موجود ہیں، ان کا لنک ہم کوشش کریں لگانے کی، جس میں نے 5 سوال ایسے کیے ہیں ان لوگوں سے کہ بھئی اس سوالوں کے جواب دو۔ اگر استاد کے بغیر قرآن کا علم حاصل کرنا، قرآن جاننا ممکن ہے تو ان 5 سوالات کا جواب دو۔ جواب تو کسی نے دیا، گالی گلوچ بہت سارے لوگوں نے کی۔ اگر دیکھیے اگلی آیت میں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اذکر سے فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو۔ اب یہاں پر کیونکہ فعل امر کیا جواب ہے اذکر، تو وہ فعل امر کے جواب کی وجہ سے فعل مضارع کا آخر ساکن ہو گیا۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، تمہارا چرچا کروں گا، شکر کرو میرا، میری نعمتوں پر، میری جو دی ہوئی عنایتیں اس پر میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور ان کفرتم ان عذابی لشدید، اور کفر کرو گے ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ذرا غور کیجئے گا اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا اپنے ذاکرین کو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ذکر کرو گے، میری یاد کرو گے، میں تمہاری یاد کروں گا، تم میرا چرچا کرو گے، تم سے بہتر جو ہستیاں ہیں، بہتر جو مخلوق ہے عام انسانوں سے یعنی فرشتے، ان میں خواص فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ذکر کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک ذکر لسانی ہوتا ہے اور اورل ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ قلبی ذکر، دل اللہ کی یاد میں رہے، جوارح کے ساتھ ذکر، اعضاء کے ساتھ، آرگن کے ساتھ اللہ کا ذکر، انسان نماز پڑھے، جھکے، سجدے میں جائے، یہ سب عبادتیں ہیں، جھکنا۔ تو لہذا فَاذْكُرُونِی بِقُلُوبِکُمْ وَجَوَارِحِکُمْ، اللہ کا حکم ہے کہ مطلب یہ مفہوم یہ بنتا ہے اپنے دل اپنے جوارح کے ساتھ ذکر کرو۔ اذکرکم بالثناء علیکم والحفظ لکم، میں تمہاری یاد کروں گا تمہاری تعریف کر کے اور تمہاری حفاظت کر کے۔ اسی طرح جزائے عمل اسی کی مثل ہوتی ہے نا، جزاؤ میں صحیح، جس طرح کا انسان عمل کرے نیک کرے تو اس کی جزا بھی نیک ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی طرح کی جزا کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، میرا ذکر کرو گے، میرا چرچا کرو گے، مجھے حسن نیت سے یاد کرو گے، میں تمہاری ثنا کو، خوبی کو پوری دنیا میں پھیلا دوں گا، تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو لہذا یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کی بڑے فضائل ہیں۔ اللہ والذاکرات ذکر، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے اللہ نے خود قرآن میں بہت زیادہ اوصاف بیان کی ہے، بڑی فضائل، بڑی فضیلتیں دی ہیں۔ دوسری چیز ناشکری کرنا، شکر کرو ناشکری نہ کرو۔ ناشکروں کا برا حال دنیا میں ہر کوئی دیکھتا ہے، وہ ہر وقت بے چین بے سکون رہتے ہیں، ڈسکمفرٹ کا شکار ہیں، ان کو سکون میسر نہیں ہوتا، باوجود بکثرت نعمتیں، فریکوینٹلی ان کے پاس اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، بلیسنگ ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی ناشکری کی وجہ سے بے چین اور بے سکون رہتے ہیں۔ لیکن جو
سکون میں رہتے ہیں ان کو دیکھیے گا وہ اللہ کا شکر کریں گے، وہ دی ہوئی نعمتوں پر کنٹینٹ رہیں گے، وہ اس پر اللہ کا شکر کریں گے، راضی رہیں گے، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے خود کہا ہے کہ میرا ناشکری نہ کرو، میرا شکر ادا کرو۔ دوسرے مقام پر سورہ ابراہیم فرمایا میرا شکر کرو گے اور دوں گا۔ تو لہذا اور نعمتیں چاہیے تو اس کا شکر ادا کیا جاتا رہے۔ شکر ادا کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ جب اس نے نعمتیں دی ہیں وہ منعم حقیقی ہے، تو اس کی نعمت کی وجہ سے اس کا احسان مانتے ہوئے انسان احسان مند ہو اور اس کی ناشکری نہ کرے، زبان سے بھی عمل سے بھی، زبان بھی ناشکری نہ کرے اور عمل بھی ناشکری نہ کرے، عمل بھی اس کے خلاف انسان نہ کرنے کی کوشش کرے، توبہ کرے، سچی توبہ کرے، نیک کام کرنے کی کوشش کرے، اس کے حکم الامر کی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔